الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال حدیث ہے صاحب کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کے قصور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ ضرور آج جڑے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج ایک ایسی بلند پایا ہستی، بلکہ یوں کہیے کہ صحابیت کے آسمان پر ایک ایسے ممتاز مکرم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کریں گے، جن کے مقدر پر زمین و آسمان نازاں ہیں، جن کے بخت اس قدر روشن ہیں کہ کائنات کا سب سے روشن آنگن، کائنات کا سب سے روشن آنگن اور کائنات کی سب سے منور ہستی کی خدمت گزاری کا جن کو شرف عظیم نصیب ہوا، جن کی والدہ محترمہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں پکارا کرتے تھے۔ ذرا مقام کا تعین ہم کیا کریں گے صاحب، صرف تصور کیجئے کہ کیا ہوگا کہ جن کے والد گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی آزادی کو چھوڑ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں انتہائی کس کے باندھا، کہ جن کے دل کو آزاد کردہ غلاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چمکایا، یعنی ایمان کے نور سے سب سے پہلے چمکایا۔ یہ وہ عالی شان ہستی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود نصیب ہوئی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ عادات ورثے میں ملی، جو حد درجے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے، لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ جذبہ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی غزوات میں شدید خواہش کے باوجود عمر کی کمی کی وجہ سے شریک نہ ہو پاتے تو زارو قطار رویا کرتے تھے کہ میں کیوں شریک نہیں ہو پاتا، اور غزوہ خندق سے میدان جہاد میں باقاعدہ اترے۔ فتح مکہ جو اسلام کی فتح کا عالی شان موقع تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں شریک تھے، اور فتح مکہ کے بعد بیت اللہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ یعنی مقام اور مرتبہ تو سوچئے صاحب کہ کیا پریولیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ حضرت بلال و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلاؤ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام زادے کو جو پریولیج، جو مقام اور جو رتبہ عطا کیا، رہتی دنیا تک یہ بتلایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طور سے ڈسکریمنیشن نہیں کرتے۔ یہ وہ ہستی ہے ناظرین جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری سریہ میں رومیوں کے خلاف بطور سپہسالار یعنی سپریم کمانڈر کے طور پہ منتخب کیا، اور علالت کے باوجود اپنے دستے مبارک سے جنگ کا پرچم باندھا، اور اس سریہ میں کامیابی کے لیے بارہا اپنے دستے مبارک بلند کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین، دنیا کے عظیم ترین سائیکائٹرسٹ کے طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ نظر آتا ہے، کیونکہ جنگ موتا میں ایک بیٹے کے سامنے ایک باپ کو یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ سرکار علیہ السلام غور کیجئے صاحب کہ نفسیات پہ کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں کہ منتخب ان کے بیٹے کو کیا، کیونکہ
ان سے زیادہ متشدد اس وقت پھر کفار پہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ابتدا میں یہ لشکر روانہ بھی ہوا اور فتح یاب ہو کے مدینہ پاک لوٹا بھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا شرف ورثے میں ملا تھا, جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کے گہوارے میں پرورش پائی. اس لیے ان کی زندگی کا کوئی حصہ ناظرین کفر و شرک کی آلودگیوں سے ملوث نہ ہوا الحمدللہ. یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ان کا بے حد اکرام بھی کرتے تھے اور ان کا خیال بھی کرتے تھے. اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی ذخیرہ ان کے سینہ اطہر کے اندر محفوظ تھا. بعض مرتبہ کبار صحابہ جس چیز کا علم نہ رکھتے تھے اس میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہمیشہ ان کا خیال رکھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اہم اور مثبت کردار ادا کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نہ صرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کی اولاد تک کا اکرام اور احترام کیا کرتے تھے. ناظرین کرام, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین علیہ السلام سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی, یہ طے شدہ بات ہے. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو اس محبت میں شریک و سہیم تھے. یعنی وہ کتنا حسین ترین منظر ہوگا صاحب کہ مقدر کا ستارہ کس اوج پر ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زانو مبارک پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں اور ایک پر حضرت حسن علیہ السلام کو, یعنی دونوں کو ملا کر پھر یہ فرماتے ہیں کہ خدایا میں ان پر رحم کرتا ہوں, تو بھی ان پر رحم فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اچھی چیز اور بیش قیمت چیز آتی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے. پھر قربان جاؤں صاحب اس مقام پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوی میں کثرت سے آیا جایا کرتے تھے. اکثر سفر میں بھی ہم رکابی کا آپ کو شرف حاصل ہوتا تھا, اس لیے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو زیادہ موقع ملتا تھا. اکثر وضو وغیرہ کے لیے پانی ڈالنے کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز اور معتمد خاص تھے اور ان کی حیثیت اہل بیت میں خاندان کے ایک فرد کی تھی. یعنی اتنی پریولیج آپ کو دی جاتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم سے اہم اور نازک سے نازک خانگی امور تک میں مشورے دیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ یہ تو ظاہر ایک معاملہ ہو, اور ایک معاملہ یہ کہ والدین کی خوشنودی بھی آپ کے پیش نظر ہوتی تھی. بہت لحاظ کرتے تھے, یعنی بڑی سے بڑی قربانی اپنے والدین کے لیے دے دیا کرتے تھے, اس سے دریغ نہ کیا کرتے تھے. سیدہ ظاہر ام ایمن سلام اللہ علیہا جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں فرمائیں, اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے, ان کے صاحبزادے کا تذکرہ ہو صاحب, اور ہم کیا تعارف پیش کریں کہ کائنات ان کا تعارف پیش کر رہی ہے. آغاز کیجئے مقام و مرتبے سے, والدین کا مقام بھی بتائیے اور ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے جس شے کو نسبت ہو جائے, وہ چاہے اعلیٰ مقام و مرتبے کا کوئی فرد ہو یا کسی اس خاندان سے کہ جس کی خاندان میں یا کسی جگہ پہ عزت و وقت نہ بھی ہو, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے پوری امت قیامت تک ان کا ادب و احترام کرتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے بلند خاندان کے لوگ آئے جنہوں نے شرف ثابت حاصل کیا, ان کا مقام اپنی جگہ پر. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا کہ جو ایک غلام ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہے. اور جب ان کے والدین آتے ہیں کہ آپ دے دیجئے, تو حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی, فرمایا کہ اگر یہ اپنی مرضی سے جانا چاہیں حضرت زید بن حارثہ تو لے جائیے, لیکن اگر نہیں جانا چاہتے تو میں ان کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. تو انہوں نے والدین سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے کو ترجیح دی. آزادی سے زیادہ غلامی رسول کو ترجیح دی. اور ایسی غلامی کہ آج جب بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا, حضرت زید بن حارثہ کا, تو تاریخ یہ بات لکھتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں اولاً جو اسلام قبول کرنے والے ہیں مردوں میں, خواتین میں, بچوں میں, ان کا ذکر جہاں آتا ہے وہیں آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ بلند مقام نظر آتا ہے. تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے کہ آپ نے ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اور دوسرا اسلام قبول کرنا. اب یہی بات ہے کہ جب تک قرآن پاک کی آیات میں
منہ بولے رشتوں کا کوئی تصور بیان نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. اللہ اکبر. نہ صرف یہ کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے بلکہ آپ نے ایک بیٹوں کی طرح اپنے ساتھ ان کو رکھا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو جس خاندان کی لڑکی آپ کے لیے منتخب فرمائے وہ خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت زینب بنت جہش کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اولاً ہوا, اور ظاہر ہے کہ پھر ایک غلام اور ایک بڑے خاندان کے اندر جو ذہنی طور پہ تفاوت ہوتا ہے وہ نہیں بن پایا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی ان سے علیحدگی کے بعد حضور سے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا. اور یہ بھی مشیت خداوندی, مشیت الہی. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ میں دلچسپی سے بات خالی نہ ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں لفظ صحابی کے ساتھ اذ یقول لصاحبہ کا ذکر قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, لیکن قرآن میں اگر کسی شخص کا صاحب اسلام کا صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. کتنا بڑا مقام, کتنا وہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ کے والد محترم کو عطا فرمایا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ متحدہ برکہ جن کا لقب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی کنیز ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش ہے ابتدا میں وہ ان کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو اس مقام سے لے کر مکہ مکرمہ بھی حضرت ام ایمن آپ کو لے کر کے آتی ہیں. اسی لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ایمن کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں. اور یہ دو ہستیاں وہ ہیں کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو تنہا اور مجرد دیکھا, فرمایا کہ تم حضرت ام ایمن سے نکاح کر لو. تو یہ وہ سعادتیں برکتیں کہ جو حضرت اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے سے قبل ہی ان کے والدین کو حاصل تھی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی والدہ محترمہ کو جہاں اپنی ماں قرار دیا یا ماں قرار دیتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان اسی نسبت کی وجہ سے ام ایمن کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ ایک حبشی خاتون ہے, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام انہیں کتنی محبت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے. اور یہاں سرکار علیہ السلام نے وہ جو اپنا ریسزم جو ہے اس کو بھی زمین بوس کر کے رکھ دیا کہ میرے نزدیک رنگ جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا, کردار بہت بڑی چیز, کردار بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے اعلان نبوت کے 7 سال بعد, یعنی ہجرت سے قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے, تو 7 سال اعلان نبوت کو ہو چکے ہیں, حضرت اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے, تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ولادت پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے خوش ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بھی خوش ہوئے اور ہم سب بھی اس معاملے میں خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا. اب یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا ابتدائی حصہ اسلام میں نہیں گزرا. ٹھیک ہے, حضرت اسامہ بن زید وہ ہستی ہے کہ جن کی پرورش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ان کو فیض نصیب ہوا ہے تو ایک لمحہ بھی ان کا کفر و شرک میں نہیں گزرا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں جو ان کا لقب تھا وہ حب النبی اور رازدار رسول تھا, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانگی معاملات میں حضور کے خاندان میں چونکہ عمر کم تھی نا, ہر گھر میں آنا جانا ان کا رہتا تھا. ابن حب آپ کو جو ہے, جی بالکل بالکل, ابن حب آپ کو کہا جاتا تھا. تو یہ آپ کی ذات کے اعتبار سے بھی مقام, آپ کے والد کے اعتبار سے بھی, آپ کی والدہ کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں. دیکھیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود نصیب ہوئی ہو, علامہ صاحب آپ مطلب اس سے بڑی ہستی, اس سے بڑا مقام, اس سے بڑی پریویلیج اور کیا ہوگی. اچھا, جب بات چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلی گئی ہے, اور ہمارے ہاں تو یہ کہ ہماری تو ابتدا بھی سرکار ہے, انتہا بھی سرکار ہے, اور یہ رکھے اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے, جتنی شفقت فرمایا کرتے تھے, وہ ذرا واقعات کی صورت میں, روایات کی صورت میں بتائیے. اور پھر دیکھیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب بھی کیا تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے انتخاب کیا. تو خدمت رسول کا شرف صاحب اس سے بڑا شرف کائنات میں اور کیا ہوگا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت سیدنا ابو محمد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب ابن محبوب کہلائے, باپ سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ پیار فرمایا, اور پھر ان کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ.
جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ایک اپنی روشنی رکھتا ہے اور کسی بھی اعتبار سے اپنا ایک تفرد، اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے، کچھ خصوصیات کے ساتھ وہ متصل ہو گئے اور وہی ان کی پہچان بن گئی۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو محبوبیت کی سند حاصل ہوئی وہ آپ کا طرہ امتیاز رہا، اور یہ وہ محبوبیت ہے جنید بھائی کہ یہ کلمات پڑھتے ہوئے ایک اعتبار سے جو ہے نا ایک کیفیت طاری ہوئی کہ یہ محبوبیت وہ ہے کہ جس محبوبیت کا اظہار کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نواسوں کے لیے فرمایا، اسی میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا تذکرہ کیا مقام اور مرتبہ، بس یہ بات ہی کافی ہے کہ حضرت اسامہ حضور کو کتنے پیارے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنگن میں، حضور علیہ السلام کے مبارک گھر میں، جہاں دو شہزادے جسے دنیا حسنین کریمین کہتی ہے، ایک کو بڑے امام حسن کہتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کہلائے، دوسرے حسین مرتضیٰ کہلائے، اسی گھر میں، اسی آغوش میں، اسی آنگن میں کھیلنے والے، پلنے والے، بڑے ہونے والے جو شہزادے نظر آتے ہیں ان کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ اکبر۔ اور یہ روایات ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، اور جس میں سے خاص طور پر اسے تو تقریباً محدثین نے ذکر کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک گود میں دو شہزادوں کو لے رکھا ہے، ایک زانوں پر حضور کے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ جلوہ افروز ہیں، اور دوسرے زانے پر حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اپنے منہ بولے بیٹے جناب زید بن حارثہ کے شہزادے اسامہ بن زید موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کبھی حسن کو بوسہ دے رہے ہیں اور کبھی اسامہ بن زید کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس محبوبیت میں حضور علیہ السلام نے انہیں شامل فرما کر جو دعا فرمائی ہے وہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی محبت، اللہ اس لیے تو بھی محبت فرما کا جو جملہ ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر روایت کیا جسے حضور کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسامہ مجھ کو تم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی محبوبیت کہ جو انہیں حاصل ہوئی سارے صحابہ سے ممتاز اور مکرم ہوئے۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، سبحان اللہ، فرمایا کہ اس کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بچوں کے ساتھ جو محبت الفت کا معاملہ ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام نے ہر مقام پر حضرت اسامہ بن زید کو وہی محبت اور وہی الفت عطا فرمائی۔ حضور کی ایک شان ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو حضور مزاح فرماتے ہیں اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ کبھی انس بن مالک کے بھائی عمیر ہوں، ان کی اگر چڑیا مر جائے تو حضور علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے حضرت انس بن مالک کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب دیکھیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھیل رہے ہیں اور حضور علیہ السلام بار بار انہیں دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ عائشہ اگر یہ اسامہ بیٹی ہوتی، یہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو خوب زیور پہناتا، اسے سجاتا، اس کا بناؤ سنگھار کرتا تاکہ اس کا چرچا ہوتا، اور اس کے لیے ہر جگہ سے پیغام نکاح آتے پیام۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام مزاح کی صورت میں حضرت اسامہ کی ایک طرف خوبصورتی کو واضح فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی پسندیدگی کا خوبصورت اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ ساری محبتیں اور الفتیں حضرت اسامہ کے ساتھ ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب چھوٹی عمر کا بچہ کسی گھر میں رہتا ہے تو پھر اسے خدمت گزاری کے مواقع بھی میسر آتے ہیں، اور پھر حضرت اسامہ بن زید کو تمام کے تمام یہ خدمات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور علیہ السلام وضو کا ارادہ فرماتے تو اب دوڑتے ہوئے جا کر برتن میں پانی بھر کے حضور کی خدمت
میں لا کر رکھ دیتے. دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد کی جانب روانہ ہونے لگے ہیں. جیسے ہی حضور اپنے نالین اتار کر مسجد میں اپنے مبارک قدم رکھتے, حضرت اسامہ بن زید بڑھ کر حضور کے ان مبارک نالین کو سنبھال لیا کرتے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک کملی اپنے کندھے پر ڈالا کرتے, جب دیکھتے کہ حضور کسی جانب رکھتے سفر باندھنے لگے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ حضور کا یہ مسنون عمل ہے کہ چادر رکھتے ہیں, ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں, یہ چیزیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہی وہ خدمات ہیں جنہیں حضرت اسامہ بن زید نے اختیار کیا, اور آج ان کا نام اس قدر محبت اور الفت کے ساتھ. سبحان اللہ, ممبر آف دی فیملی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا حسین تمہید ہے, اور اسی تمہید کو ذرا آگے بڑھائیے. اب ایک تو یہ محبتوں کا, عطاؤں کا, عشق کا, شفقتوں کا پہلو ہے آپ کی ہستی کا, اور ایک وہ پہلو ہے کہ آپ محبت جو اپنے آپ کو پروو کرنے جا رہی ہے نا, کہ ڈونٹ ٹیل می یو لو می, پروو یور سیلف یو لو می. تو وہ جو پروو کرنے والی بات ہے اب آ گئی اس میدان جہاد میں. اب ذرا یہ بتائیے, جو جذبہ شوق شہادت ہے, یعنی آپ یہ دیکھیے اس جذبے کی ابتدا بدر سے ہو گئی, اور پھر یہ جذبہ جو ہے ہمیشہ قائم رہا, لیکن کیا جذبہ تھا ذرا وہ بتائیے, اور پھر خاص طور پہ جو ہے وہ جنگ موتا تک کی جو آپ کی داستان ہے, میں چاہتا ہوں وہاں تک ذرا بیان کیجئے, پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم اگلے فیز میں بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح فیملی نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ, تو کم و بیش با اختلاف روایات 7, 8 یا 9 سال کی عمر میں یہ ہجرت مکمل ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہجرت مکمل ہوئی تو کفار اہل مکہ نے مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کرنے کے ارادے کیے. جب غزوہ بدر ہوتی ہے تو ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اچانک تھی, اس کا کوئی اعلان نہیں تھا, مدینۃ المنورہ سے باہر ہے. اور ہم یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کو فتح نصیب ہوئی تو ان کا استقبال کس انداز میں ہوا ہوگا. تو پھر آپ سوچئے کہ جتنے بھی ینگ مسلمان تھے, جب انہوں نے ایک طرف جہاد کی آیات سنی ہوں گی, حضور سے اس کے فضائل سنے ہوں گے, اور پھر جو لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور مسلمانوں کو فتح دی ہوگی, ان کا اس انداز میں استقبال ہوا ہوگا, تو مسلمانوں میں جذبہ جہاد کتنا بلند, اور موٹیویشن بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد پھر جب اعلان ہوا کہ اب ہم مسلمان باقاعدہ جب آ رہے ہیں تو جنگ کریں گے, تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ اجازت طلب کرنے کے لیے, چونکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 13 سال 12 سال یعنی 3 ہجری ہے, یہ یعنی غزوہ احد 3 ہجری ہے, تو 9 میکسیمم 9 اور 3 12 سال ہو گئے. یہ جو 12 سال کی عمر میں جب آپ لے کے گئے اور اجازت چاہی کہ کیا ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں, تو کم عمری کی بنیاد کے اوپر جب اجازت نہ ملی تو وہ جو ولولہ اور جوش تھا کہ ہم بھی مسلمانوں کے لیے گلوری ون کر کے آئیں, ہم بھی مسلمان اور اسلام کے اعلان میں کنٹریبیوٹ کریں, اس کو ایک دھچکا ظاہر لگا, اور آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. اور پھر 2 سال بعد پھر غزوہ خندق کے موقع پر ایک بار پھر یہ موقع آیا, تو پھر آپ گئے, لیکن اس دفعہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کر دی, اور وہ چینج یوں کی کہ آپ جب کھاں پر کھڑے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو آپ اپنے پنجوں کے بل اچھل کر یا کھڑے ہونے اونچا ہو رہے تھے, اچھا کہ آپ جو ہے سرکار کو اچھا کچک کے بتا, تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ میں چھوٹا نہیں ہوں, میں بڑا ہوں, آپ مجھے بڑوں کی طرح ٹھیک ہے. اور شاید یہ جذبہ ہو, اور شاید دیگر عوامل ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو اجازت دی, اور غزوہ خندق میں آپ باقاعدہ شریک ہوئے. پھر مزید کچھ سال گزرتے ہیں تو فتح مکہ کا موقع آتا ہے. فتح مکہ میں جیسا کہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا کہ آپ فاتحین کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی سواری پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. اور پھر یہ بھی پریویلیج ملا اور یہ بھی آنر ملی کہ آپ کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے اندر آپ حضرت بلال حبشی اور حضرت عثمان بن طلحہ جو کلید بردار تھے ان کے ساتھ مکہ خانہ کعبہ میں داخل, اور یہ بھی اعزاز ہے. اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہوتی ہے. غزوہ حنین میں مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر کچھ زیادہ اثرات ہوئے اور کچھ معاملات پینک کی طرف گئے, تو آپ کی ثابت قدمی نے پوری
جنگ کا نقشہ بدل دیا. اب مسلمان ایک مضبوط تر پوزیشن میں آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی. مطلب جہاں دیگر صحابہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جناب عباس علیہ السلام نے، وہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار، اور وہ ان صحابہ کے یعنی ان کبار صحابہ میں جنہوں نے یعنی ثابت قدمی سے میدان جنگ میں کھڑے رہے اور دشمن کو آنسلاٹ لیا، اس میں حضرت اسامہ بن زید جو کہ کم عمر تھے لیکن آپ کے اندر جوش جہاد بھی تھا. یعنی سرکار علیہ السلام کی جو پہلی ڈیفنس لائن تھی اس کے اندر آپ کھڑے ہوئے جنہوں نے آپ کو سرکل بالکل. اچھا اس کے بعد پھر حضرت جنگ موتا کا موقع آتا ہے. اچھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے ایک تو اسٹریٹجک امپورٹنس یہ تھی کہ اسلام اب پھیلنا ہے کیونکہ بیزنٹینین امپائر وہاں پر آپ کو تھریٹن بھی کر رہی ہے اور آپ کی لمٹس کو روک بھی رہی ہے. تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور آپ انہی کی قیادت میں وہاں پر شریک ہوتے ہیں جنگ موتا کے اندر. اور جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے جس کو دیکھنا چاہیے یہ ہے اسلام کا میسج کہ جو بیزنٹینین امپائر جو کہ ایلیٹ کہلاتی تھی، جو کہ پاورفل کہلاتی تھی، اسلام نے اپنا پیغام دیا کہ زید بن حارثہ جن کی شناخت غلام کے طور پر ہے ان کو بھی اگر ہم اپنا قائد بنا سکتے ہیں تو جنگ تو ہے لیکن اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ جنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مساوات کا بھی درس دیتا. ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ کہ اسلام نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ ہم ایک غلام زادے سے جو ہے سپریم پاور کو جو ہے وہ چیلنج کرنا جانتے ہیں. کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جب وہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اپنے سامنے نہ صرف اپنے والد گرامی کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. پھر اسی گھوڑے پر آپ مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اہم بات اپنے سامنے نہ صرف حضرت زید بن حارثہ بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسی کبار شخصیات کو جام شہادت نوش فرماتے ہوئے دیکھنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کے اندر ایک تو جرت تھی، ایک بہادری تھی اور انہی جذبات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے مستقبل میں آپ کی قیادت کا فیصلہ فرمایا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خوشبودار تذکرہ پاک ہے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس جنگ کی جانب جو ظاہر ہے اس وقت کی سپر پاور. ذرا علامہ صاحب بتائیے. رومن امپائر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علالت کا موقع ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے علم بھی دے رہے ہیں، پرچم بھی باندھ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی پالیسی کو منو انٹو کیا جس پالیسی کو میرے سرکار نے وضع کیا، یعنی امیر لشکر آپ ہی کو بنا کے رکھا. وہ پورا منظرنامہ کیا تھا بتائیے ذرا، اور کس طرح سے کامیابی کے ساتھ لوٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب غزوہ موتا میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سیدنا جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اور رومی اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس غزوے کی ساری رودات سنائی گئی، بلکہ حضور نے خود سنا دی تھی رودات. سرکار تو لائیو دیکھ رہے تھے نا، لائیو مدینے پاک میں بیٹھے ہوئے لائیو دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جب ناساد ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو یہاں سے روانہ فرمایا. اب لشکر کی کمان جو ہے 17-18 سال کے اس نوجوان کے ہاتھ میں دی گئی کہ جن کے والد کو جو ہے وہ یہاں غزوہ موتا میں جو ہے وہ قیادت سپرد کی گئی تھی اور انہوں نے بڑے کامیابی کے جوہر سمیٹتے ہوئے مسلمانوں کو آگے کی جانب بڑھایا. اب یہاں پہ حضرت اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمایا اور دعا بھی دی، اور لشکر کے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی موجود ہیں. اب یہ سارے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو یا تو السابقون الاولون اول اسلام قبول کرنے والے ہیں، یا پھر انصار میں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جنہوں نے ابتداء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان غزوات میں اور جہاد میں شرکت کی ہے کہ جو بدر و احد اور حنین وغیرہ کا تذکرہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو بڑے بڑے مجاہدین ہیں ان کے سامنے ایک 17-18 سال کے نوجوان کو لشکر کا امیر بنانا، تو بعض لوگوں کو یہ بات ذہن میں آئی کہ ان میں سے جو کبار صحابہ کرام ہیں ان کو لشکر کا امیر بنا دیا جاتا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے اس وقت کی جو دعائیں تھیں اور اس وقت جو تاج تھا عمارت کا یا اس وقت جو عزت کا تاج تھا سرداری کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا. اللہ یعنی اگر لیٹس سپوز اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر خندق جیسے 5 ہجری میں اور اس وقت اگر آپ کی 14 برس عمر ہے اور 11 ہجری آپ کا پردہ مطلب فرمانا، یعنی اگر ویسے بھی دیکھ لیں تو اگر 19-20 سال بھی اگر عمر بنتی ہے تو آپ کی نوجوان کو جو ہے وہ سپر پاور جو تھی اس وقت اس سے ٹکر لینے کے لیے بھیجا تھا بنیادی. میں یہ عرض کروں آپ کو کہ آج تو 18 سال کا نوجوان کیا کرے گا، کیا کرے گا بات یہ. لیکن جب اسلام کی طاقت آ جائے تو ابھی 17 سال کا محمد بن قاسم اس کو کر لیتا ہے. تو غلاموں کی بات ہے یہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی کا براہ راست انتخاب فرما رہے ہو تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو روانہ فرمایا. اچھا ابھی یہ قافلہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہے، اب یہ قافلہ جو ہے جوف مدینہ ہی میں موجود ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روانہ ہوتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی خبر آ جائے، کیونکہ علیل ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کہ کوئی مزید کوئی حکم نہ آ جائے لشکر کو روکنے وغیرہ کا، یہاں تک کہ وہ جو جوف مدینہ میں صحابہ موجود ہیں وہ آتے ہیں حضور کی خدمت کے لیے، پوچھتے ہیں پھر چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ اب ایک وقت آیا کہ بھئی اب ہمیں آگے روانہ ہو جانا چاہیے. جب روانگی کا ارادہ کرتے ہیں تو مدینہ منورہ سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر بھجواتی ہیں کہ اب آپ لوگوں کو واپس آنا ہوگا، حضور کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دنیا سے پردہ فرما دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ کیفیت تھی کہ اس وقت لشکر کی روانگی تو کیا، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں وہ اتنے غمزدہ تھے کہ اس وقت لشکر کی روانی جو ہے بنتی نہیں تھی. تو وہاں پہ سارے معاملات کو مکمل کرنے کے بعد اب ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا فوراً. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، مرتدین کو موقع مل گیا، وہ کھڑے ہو گئے، منکرین ختم نبوت جو ہے وہ شروع ہو گئے، یہاں پہ منکرین زکات شروع ہو گئے. اب جب یہ سارے معاملات ہیں تو صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کس نے کہا کہ اس لشکر کو اب روک دیا جائے، آگے نہ بڑھایا جائے. حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قیمتی جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کو روانہ فرمایا میں اس لشکر کو اب یہاں نہیں روکوں گا. نمبر 2 فرمایا کہ ٹھیک ہے امیر بدلی کر دے. فرمایا کہ جس ہستی کو حضور نے عمارت کے لیے منتخب فرمایا ہم اس امیر کو بھی تبدیل نہیں کریں گے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روانہ فرمایا تو کیفیت دیکھیے کہ فرمایا کہ تم اوپر سوار ہو سواری پہ، یعنی ایک غلام ابن غلام سوار ہے اور حضرت خلیفہ وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے روانہ کیا. انہوں نے عرض کیا حضور آپ تشریف لے آئے اوپر یا میں پیدل آتا ہوں چلتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، حضور نے اسی طرح روانہ فرمایا تھا تمہیں اب اسی طریقے سے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ہمارے جسموں کو جانور کھا جائیں یا ہم ختم بھی ہو جائیں تب بھی حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کو ہم بالکل نہیں روکیں گے. تو یہ وہ اعتماد اور یہ سارا معاملہ تھا کہ جب اس لشکر کو روانہ کیا گیا تو یہ معاملہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو لشکر کو روکا ہی نہیں انہوں نے، اس کا مطلب پیچھے کمک بہت زیادہ ہے، افواج بہت زیادہ ہے، مجاہدین بہت زیادہ ہیں، لہذا پھر ان تمام فتنوں کا قلع کما کرنے میں حضرت ڈاکٹر صاحب آخر میں آئیے ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، ان کا جو اکرام تھا، وہ خاص طور پہ ذرا بیان فرمائیں اور ذرا آپ کی مرویات بھی بتائیں نا. بھئی سرکار علیہ السلام سے سنتے تو بہت تھے نا، تو کچھ وہ بھی تو بتائیے کیا کیا سنتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، آخر میں تھوڑی سی پریویلیج یا لبرٹی لیتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا تو اس میں دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈبل ایجڈ وار تھی. ڈبل ایجڈ وار کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو رخی ایک جنگ تھی. ایک تو پیغام دینا تھا روما کو اور بڑی طاقتوں کو کہ اسلام کیا ہے، ویری گڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام چیزیں جو داخلی طور پر تھیں اور اس کے باوجود بھی ایک غلام کو اپنا قائد تسلیم نہ کرنا تھا یا اس کے حوالے سے ریزسٹنس تھی یا اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس تھیں، اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی استوار کرنے کی کوشش کی. لہٰذا یعنی بنیادی طور پر آپ کا انتخاب دو طرفہ اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ ایک اس پہ گفتگو تھی کہ جی اس مطلب سینئرز کو جو ہے وہ آگے کر دیا. تو یہ اس لیے ان معنوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل ایجڈ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی قربت دی جس کا ذکر ابھی ہوا، تو آپ کا ایک
ٹائٹل مشیر کا تھا، ایک معتمد تھا، حتیٰ کہ نازک سے نازک معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مشورہ طلب فرماتے. کیا اچھی بات آپ بتا رہے ہیں. واہ. اچھا، تو یہ مقام دیکھ کر صحابہ کرام کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ چنانچہ صحابہ کرام کے اندر یہ بات بہت واضح تھی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام محبت تو ہے ہی، لیکن آپ ایک نہایت سنجیدہ، ایک باوقار، ایک متانت سے بھرپور مشیر بھی ہیں، اور ہر معاملے کے اندر چاہے وہ داخلی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ سیاست یا معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں مشورہ طلب کریں. یہاں ایک جملہ مجھے بھی ادا کرنے دیں اجازت کے ساتھ. اور یہ دیکھیے کہ معتمد خاص یا مشیر خاص کن کے ہیں؟ جو کائنات کے تاجور ہیں، جن کے، اور کمال یہ ہے کہ عمر کیا ہے، کوئی 40-50 ایئرز کی عمر نہیں ہے، آلموسٹ 20 ایئرز کی عمر میں جو ہے کائنات کے تاجدار کے معتمد خاص و مشیر خاص ہے. اب یہ دیکھیے یہ کیا ذہانت و فطانت ہوگی. بہت زبردست. تو پھر اسی کا اظہار، اسی کی کنٹینیوٹی حضور کے ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ہوئی، اور پھر اسی کی کنٹینیوٹی ہمیں نظر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی. اور بالخصوص یعنی اس کا اظہار ایک مثال کے ذریعے سے یوں ہے کہ جب پیسوں کی تقسیم کا معاملہ آیا، وظائف کی تقسیم کا معاملہ آیا، تو آپ کو ایک خاص پریویلیج دی گئی، اور وہ پریویلیج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دی کہ آپ کو کا جب وظیفہ مقرر کیا گیا تو 5000 با اختلاف روایات، اپنے صاحبزادے کو 2000. اب جب یہ تفریق سامنے آئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، جس طرح آپ نے جنگوں میں شریک کی میں نے بھی اسی طرح کی. تو اس کا جواب سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اسامہ کان احب الی رسول اللہ منک. اے ابن عمر، اسامہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے آپ کے. یہ والد اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، کمال بتا رہے ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں وَأَبُوهُ كَانَ أَحَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكَ. ان کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ زیادہ محبوب ہیں آپ کے والد سے. یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر بتلا رہے ہیں کہ ان کے والد جو زیادہ عزیز ہیں. آپ سوچئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آئیے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مشیر والا جو کیریکٹر ہے وہ پھر وہاں پر نظر آتا ہے کہ آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ مختلف امور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مشورے پرووائڈ کریں. پھر چونکہ آپ کی زندگی کا کافی عرصہ جو کہ بہت کم عمری ہی تھی آپ نے حضور کے ساتھ یعنی مدینۃ العلم کے ساتھ گزارا، تو اس کا جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اقوال محفوظ رکھتے صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشورہ طلب کرنا ہوتا، کوئی ٹیچنگ حضور کی صلی اللہ تعالی وسلم کی جاننی ہوتی، کوئی قول جاننا ہوتا تو وہ آپ سے مشورہ کرتے. چنانچہ 128 روایات ہیں جن میں سے 15 متفق علیہ ہیں، 2 بخاری میں ہیں، 2 مسلم میں نقل ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے روایت لی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا وقت سمٹ گیا، لیکن یقیناً یہ خوشبودار تذکرہ تو کبھی نہیں سمٹ سکتا. کائنات میں یہ تذکرہ ناظرین خوشبوؤں کی طرف پھیلا ہوا ہے. آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، اور اس تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوام ہی بخشتا رہتا ہے، دوام ہی بخشتا رہے گا. ہم چلے جائیں گے صاحب، یہ ذکر اپنی جگہ رہے گا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. چونکہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں اس وقت قدرتی آفات کے حوالے سے ایک سہم مچا ہوا ہے. بس آئیے آپ کو ایک حفاظت کا عمل بتلا دیتے ہیں، اس کو ضرور اپنے ورد میں رکھیں کہ قدرتی آفات اور ناگانی حالات سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو شام کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ